السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ آپ تمام بھائی خیر و عافیت سے ہوں گے اور دعا کرتے ہیں کہ اللہ پاک آپ سب کو سلامت رکھے، خوش رکھے، شاد و آباد رکھے، دونوں جہان کی دولتوں سے مالا مال فرمائے۔ تو دوستو، میرے ساتھیوں، میرے ہمدم، سید امین القادری کا خطاب لے کر کے ہم آپ کی خدمت میں آئے اور بڑے ہی اچھے انداز میں مفتی سید امین القادری صاحب کیا ہی بہترین اچھے اور بہترین لہجے کے ساتھ میں جو ہے موت کے تعلق سے، فلسطین کے تعلق سے بہت ہی اچھے انداز میں سمجھانے کی کوشش کر رہے ہیں اور ان کا بیان ہم آپ کی خدمت میں پیش کریں گے۔ تو دوستو، آپ اس بیان کو دل کی گہرائیوں سے سنیے گا۔ قسم خدا کی اگر آپ نے یہ بیان سن لیا تو انشاءاللہ میرا ایمان بولتا ہے کہ آپ کی دل کی دنیا بدل جائے گی۔ تو چلیے مفتی سید امین القادری کی وہ تقریر، وہ واعظ و نصیحت کی باتیں سنتے ہیں۔ چلیے دوستو۔ جی ماشاءاللہ، کیا خوب۔ خوشبو سے مہک جاتی ہے گلیاں واللہ، جی کیسے پھولوں میں بسائے ہیں تمہارے گیسو، شانِ پنجہ قدرت کیا تیرے بات ہے۔ بالوں کے جی لیے، شانِ پنجہ قدرت تیرے بالوں کے جی، لیے، کیسے ہاتھوں آئے نے ہے، سنوارے ہیں تمہارے گیسو، بے شک، کیسے ہاتھوں نے سنوارے ہیں تمہارے گیسو، ہم سیاہ کاروں پہ آئے ہے، یارب تپش محشر بے میں، شک، ہم کیا سیاہ بات ہے۔ کاروں پہ یارب آئے تپش ہائے ہائے، محشر میں، سایہ فگن ہو تیرے کرم ہو جائے، پیارے بے کے شک، پیارے گیسو، سوکھے دھانوں پہ کیا ہمارے بھی بات ہے، کرم ہو ماشاءاللہ۔ جائے، سوکھے دھانوں پہ ہمارے آئے بھی ہائے، کرم ہو جائے، کیا بات ہے۔ چھائے رحمت کی گھٹا بن کے تمہارے گیسو، اور آئے تیل ہے، کی بوند ٹپکتی نہیں بالوں کیا سے بات ہے، رضا، ماشاءاللہ۔ تیل جی کی بوندیں ٹپکتی نہیں بالوں سے رضا، صبح جی، آئس پہ لٹاتے ہیں ستارے گیسو۔ آج کی یہ محفل عرس سعید ملت کے موقع پر انعقاد پذیر ہے۔ اللہ بے تبارک و شک بے تعالی شک، اپنے ایک نیک برگزیدہ بندے کی بارگاہ میں میری اور جی آپ سب کی حاضری کو قبولیت کا شرف عطا فرمائے۔ میں جانتا ہوں یہاں بیٹھنے کے جی، لیے جگہ نہیں ہے، اس لیے کسی کو یہ کہنا کہ بیٹھ جاؤ یقیناً ان کے لیے آزمائش ہوگی، اس لیے کہ بیٹھنے کی جگہ ختم ہو گئی بے ہے۔ شک، لیکن مجھے امید ہے کہ اس جی جی، پاکیزہ محفل میں آنے والے لوگ تھوڑی دیر کھڑے ہو کر کے تو سن ہی سکتے ہیں۔ بے شک بے شک، ہمارے کیا دلوں بات کو ہے۔ اللہ نے بہت قوت اور بے شک، طاقت عطا ماشاءاللہ کی ہے۔ ماشاءاللہ۔ وہ نبی کے جی نام جی پر جی، بے شک، بیٹھنا بھی واہ واہ، جانتے ہیں، نبی کے نام پہ کھڑے ہونا بھی جانتے ہیں، کیا نبی کے بات نام ہے۔ پہ اڑ جانا بھی جانتے ہیں، نبی کے نام پہ مر جانا بھی جانتے ہیں۔ ہماری قوم سے بڑھ کر کسی قوم کے پاس یہ جذبہ بے ہے شک، ہی نہیں، بلکہ میں تو اکثر لوگوں کو یہ کہتا ہوں کہ دنیا کے اندر کوئی مذہب ایسا نہیں ہے جو موت کے دن خوشی مناتا ہو سوائے مذہب اسلام کے، اور کوئی مسلک ایسا نہیں ہے جو موت کے دن خوشی مناتا ہو سوائے اہل سنت و جماعت کے۔ ہماری قوم کا جذبہ تو دیکھو، یقین تو دیکھو، کیفیت تو دیکھو، اسی لیے ہم لوگوں کو کہتے ہیں کہ موت ہمارے لیے کتنی یقین جی، کی خوشی کا دن ہے، کتنا آئے ہائے، یقینی خوشی کا ماشاءاللہ دن ہے۔ ماشاءاللہ، لوگوں کو پتا نہیں مرنے آئے کے ہائے ہائے، بعد کیا کیا ملتا بات ہے، ہے۔ لیکن ہمارا واہ یقین ہے واہ، جب ہم مرتے ہیں تو بے قبر شک، میں مصطفیٰ جان رحمت تشریف لاتے ہیں اور ہمیں ان کا جی، دیدار نصیب ہوتا ہے۔ نہ کوئی ہٹانے والا ہوتا ہے، نہ کوئی دور کرنے والا ہوتا ہے، نہ کوئی مخل آئے ہونے ہائے، والا ہوتا ہے، نہ کوئی شور کرنے والا ہوتا ہے۔ اللہ اکبر۔ اسی لیے میں اکثر سنیوں کو کہتا، ماشاءاللہ سنیوں ماشاءاللہ، اپنا بے شک، مقدر کتنا بڑا ہے کہ آئے ہائے مدینے ہائے، جانے میں جتنی خوشی ہوتی ہے آئے ہائے، اس کیا سے بات ہے، زیادہ ہمیں ماشاءاللہ مر جانے میں ماشاءاللہ۔ خوشی ہوتی ہے، دیکھا دوستو، اس دل لیے کی کہ دنیا مدینے جاؤ تو گنبد بدل نظر آتا ہے، بدل دینے والا جاؤ تو بیان آپ کی گنبد خدمت وہاں میں نظر ہم پیش کر آئے۔ رہے ہیں اور جی، نعرہ تکبیر، نعرہ آئے ہائے ہائے، رسالت۔ آج پھولے نہ آئے ہائے، سمائیں گے کفن میں آسی، آج پھولے نہ سمائیں گے کفن میں آسی، قبر کی شب کس گل سے ملاقات کی رات، اور قبر میں رسول لہرائیں گے اللہ کی، تا بے حشر شک، چشمے نور کے، قبر میں
रसूलुल्लाह की, मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, मेरी कौम के जवानों, उर्स की महफिल है। मेरे बाद आपको हमारे भाई हाफिज और कारी मोहम्मद अली फैजी साहब से कलाम भी सुनना है। मुझे शौक है नात सुनने का, क्योंकि ये मेरे मसलक की पहचान है, ये मेरे मजहब की पहचान है, ये मेरे मसलक का तुर्रा इम्तियाज है। बल्कि हमारे दादा सल्लल्लाहु अलैहि ने वसल्लम तो दुआ की थी, दमे वापसी तक तेरे गीत गाऊं, दमे वापसी तक तेरे गीत गाऊं, मोहम्मद मुमज्जद पुकारा करूं मैं। लेकिन बस बात मैंने इतनी गुजारिश की मुंतज़मीन से कि मुझे थोड़ी देर गुफ्तगू करना है, मैं जल्दी से गुफ्तगू कर लूं। उसकी वजह यह है कि मुझे लोगों को जगाने का फन नहीं आता, मुझे लोगों को हंसाने का फन नहीं आता। मेरी गुफ्तगू बहुत टूटी फूटी सी और बेजोड़ जुमलों पर मुश्तमिल होती है, इसलिए मुझे जल्दी से बुलवा लो। उसके बाद भाई मोहम्मद अली फैजी की नात मैं भी सुनूंगा और मेरी कौम भी मेरे साथ सुनेगी। मैं बहुत थोड़े से वक्त के लिए आपके पास आया हूँ, तवज्जो कीजिएगा। आज उर्स की महफिल है, हजारों आशिक़ान सुने दोस्तों, मौजूद हैं और इस वक्त हमें ये तय करना है हमारी कौम के जवानों की जिम्मेदारी क्या है, हमारे कौम के जवानों की जिम्मेदारी क्या है। इसलिए कि याद रखना, जवान बड़ा कीमती सरमाया है किसी कौम के लिए, जवान बहुत अहमियतों का हामिल है किसी कौम के लिए। इसलिए कि वो जवान ही होते हैं जब जवान समझ जाते हैं, जवान अपने मकसद को समझ जाते हैं। सवा जवान जो है अपने मकसद की तकमील पर जब आगे आने की कोशिश करते हैं तो समाज में इनकलाब आता है, समाज में तब्दीली आती है, समाज अल्लाह अकबर ऊंच की तरफ जाता है, तरक्की की तरफ जाता है, तमद्दुन की तरफ जाता है, बुलंदी की तरफ जाता है। जिस कौम के जवान समझ जाया करते हैं उस कौम में इनकलाब आता है। मेरी कौम के जवानों, अपने आप को पहचानने की कोशिश करो, अपने मकाम को पहचानने की कोशिश करो, अपनी जिम्मेदारियों का एहसास करने की कोशिश करो। तुम कौन हो, तुम्हें पता है तुम कौन हो? अल्लाह अकबर। जानते हैं जब जवान अपनी जिम्मेदारी का एहसास कर लेता है, मेरे जुमले पे गौर करना, उलमा की मालूमात में इजाफा तो नहीं करूंगा, लेकिन इसलिए उनकी तवज्जो चाहता हूँ। अगर मैं सही कह रहा हूँ तो ये मुझे दुआ देंगे, मेरी ताईद करेंगे, और अगर गलत कह रहा हूँ तो मेरी इस्लाह करेंगे। मेरी कौम के जवानों, आप क्या समझते हो जवानी को? अल्लाह के रसूल सादिक व मस्दूक मुस्तफा जान रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, जो जवान हरामकारी से बचकर अल्लाह का फरमा बरदार बन जाता है तो बाज़ फरिश्ते उसके पीछे हो जाते हैं और वो बाज़ फरिश्तों से अफजल हो जाता है। मासूम फरिश्तों से, बाज़ मासूम फरिश्तों से, फरिश्ते तो सभी मासूम हैं, उन बाज़ अवाम फरिश्तों से उस जवान का मर्तबा बुलंद हो जाता है जो जवान हराम काम करना छोड़ देता है। मुसलमान जवान, तू फरिश्ते से बेहतर बन सकता है, तू फरिश्ते से आगे निकल सकता है। कब? जब तू अपनी जिम्मेदारी का एहसास करे, जब तू हराम काम छोड़ दे। और अगर तू ये नहीं करता, अगर तू हराम में डूबा रहेगा, हराम के अंदर मुब्तला रहेगा, अल्लाह की नाफरमानी करता रहेगा, तो फिर कुत्ते तुझसे बेहतर होंगे और तू कुत्तों से बदतर हो जाएगा। खिंजीर तुझसे, सूअर तुझसे बेहतर होगा। इस एतबार से तू सूअर से बदतर हो जाएगा, इस एतबार से कि सूअर तो सूअर है मगर उसने हराम काम नहीं किए, उसने अल्लाह की नाफरमानी नहीं की, उसने अल्लाह को नाराज नहीं किया। तू फरिश्ते से बेहतर बनना चाहता है या जानवरों से बदतर बनना चाहता है, या कुत्ते और सूअर से बदतर बनना चाहता है, या तू मासूम फरिश्तों से बेहतर बनना चाहता है? ऐ मेरी कौम के जवानों, अल्लाह अकबर। ये खेलकूद, ये तमाशा, ये जराइम, ये अल्लाह के खौफ से दूरी, ये दीन से बेजारी, इसमें कब तक जिंदगी गुजारोगे? आओ अपनी जिम्मेदारी का एहसास करो। जवानी की शान कुरान बयान करता है, वत्तीन वज़ैतून वतूर सीनीन वहाज़ल बलदिल अमीन। तर्जुमा क्या है? तीन की कसम, जैतून की कसम, तूर सीना की कसम, बलद अमीन मक्कतुल मुकर्रमा की कसम। और दूसरे मकाम पर तफसीली तर्जुमा ये है, विलादत गाहे इब्राहिम की कसम, विलादत गाहे ईसा की कसम, विलादत गाहे मूसा की कसम, विलादत गाहे मोहम्मदुर रसूलुल्लाह की कसम। और तीसरा तफसीली तर्जुमा ये है, सिद्दीक़ अकबर की कसम। तीन से मुराद सिद्दीक़ अकबर है, जैतून से मुराद फारूक आज़म है, तूर सीना से मुराद उस्मान गनी है,
سکتے ہیں۔ اللہ اکبر، اندازہ فرمائیں اب یہ 4 قسمیں اٹھائی جا رہی ہے۔ اللہ رب العزت بغیر قسم کے کوئی بات کہے تو بھی اس کی بات یقینی ہے، اس کی بات حتمی ہے، اس میں شک کی گنجائش نہیں ہے، لیکن 4 قسمیں اٹھا کر کہا جا رہا ہے لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، ہم نے انسان کو حسن عطا کیا، اچھی شکل میں پیدا کیا، اچھی صورت میں پیدا کیا۔ مفسرین کہتے ہیں لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم سے مراد انسان کی جوانی ہے۔ ثم رددناہ اسفل سافلین، جب تم نے جوانی کی قدر نہیں کی تو اللہ نے تمہیں ذلیل بڑھاپے کے گڑھے میں ڈھکیل دیا۔ جوانی کیوں دی گئی؟ جوانی کی شروعات 16 سال سے ہوتی ہے اور 50 سال پر جوانی ختم ہو جاتی ہے۔ کیوں عطا کی گئی جوانی؟ اس لیے تاکہ ہم اللہ کا اللہ تو دوستو آپ نے سنا سید امین القادری کی زبانی بہت ہی اچھے اور پیارے انداز میں آپ جو ہے اصلاحی بیان کر رہے تھے، کیونکہ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کے عاجز بندے اور اس کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ادنا غلام ہیں۔ تو پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، ہمیں جو ہے شریعت کے مطابق جو ہے ہمیں زندگی کو گزارنا چاہیے۔ تو پیارے آقا نبی آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو احکام ہمارے بیچ میں رکھے ہیں، ہم ان احکاموں پر عمل کرتے ہوئے زندگی گزاریں گے تو انشاءاللہ ہم دنیا پر بھی کامیاب رہیں گے اور بعد مرنے کے آخرت میں بھی کامیاب رہیں گے۔ دعا کرتے ہیں کہ پروردگار عالم مسلمانوں کی جان کی، مال کی اور عزت کی، آبرو کی حفاظت فرما، ہر زمینی اور آسمانی بلاؤں سے محفوظ فرما۔ پروردگار عالم جہاں جہاں تیرے بندے اور بندیاں پریشان حال ہیں مولا، ان کی تمام پریشانیوں کو درگزر فرما، ان کے کاروبار میں برکت عطا فرما، ان کے رزق میں برکت عطا فرما۔ جو بھی بھائی ہماری ماں اور بہنیں اس ویڈیو کو دیکھ رہی ہیں، اللہ پاک ان کی تمام دلی آرزو اور تمناؤں کو پورا فرما، اور جو بے اولاد ہے مولا ان کو نیک صالح اولاد عطا فرما، ہر زمینی اور آسمانی بلاؤں سے محفوظ فرما، تمام لغویات جملوں سے محفوظ فرما۔ تو دوستو میرے ساتھیوں، پھر ہم نئی ویڈیو کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ آپ سے ریکویسٹ ہے، گزارش ہے کہ پہلی بار چینل پر آئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا۔ پھر ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔